الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. سورۃ النور آیت نمبر 27 سے 27 سے لفظی تشریح ہے۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، لا تدخلوا فعل نہی ہے، دخل یدخلوا باب نصب اور ینصر سے جمع مذکر حاضر، تم داخل نہ ہو، ڈونٹ انٹر، بیوتن بیت کی جمع گھر ہاؤسز، غیر سوائے علاوہ ایکسیپٹ بیوتکم اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا، حمزہ نون سین اس کا روٹ ہے، انس انسیت، استیناس باب استفعال ہے، انس پکڑنا، انس حاصل کرنا، مانوس ہونا۔ استیناس یہاں پہ استیزان کے معنوں میں ہے کہ اجازت لو، تو انس حاصل کرو، حتیٰ نے آ کے نون کو ڈراپ کر دیا، تستأنسون تھا، جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، تم انس حاصل کر لو، واو اور تسلیمو تم سلام بھیجو، سلم یسلم تسلیم سے جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، حتیٰ کی وجہ سے اس کا نون بھی گر گیا، تو گریٹ سلام بھیجو، علی پر، اہلیہا اس کے گھر والوں کے، ذالکم وہ، خیر بہتر بیٹر، لکم تمہارے لیے، لعل تاکہ کم تم تذکرون نصیحت حاصل کرو، فا تو ان اگر لم نہیں، تجدو تم نے پایا، تم پاؤ، یو ڈونٹ فائنڈ، فیہا اس میں، احدن اینی ون کسی ایک کو، فا تو لا تدخلوا نہ تم داخل ہو، ہاں اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن اجازت دی جائے، پرمیشن دی جائے، لکم تمہارے لیے، واو اور ان اگر قیلہ کہا جائے، لکم تمہارے لیے، ارجعوا فعل امر ہے، رجع یرجع باب ضرب یضرب سے جمع مذکر حاضر فعل امر، گو بیک تم لوٹ جاؤ، فا تو ارجعوا تم لوٹ جاؤ، ٹرن بیک، ہوا وہ ازکا زیادہ پاکیزہ، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم علم والا، لیسا فعل ناقص ہے، نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کچھ گناہ، جناح کہتے ہیں مائل ہونا، جنحت السفینہ کہتے ہیں کشتی ایک جانب کو مائل ہو گئی، جناح جرم کو اور پرندے کے بازو کو کہا جاتا ہے، جناح ہر وہ گناہ جو انسان کو حق سے دوسری طرف مائل کرے، پھر ہر گناہ کے لیے جناح استعمال ہونے لگا۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، یہاں پہ پروں کے معنوں میں استعمال ہوا، جناح السفینہ کہتے ہیں سفینے کے دونوں جانب، جناح الانسان کہتے ہیں انسان کے دونوں پہلو۔ قرآن پاک میں ہے وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، پہلو کے ساتھ ہاتھ کو ملاؤ، حضرت موسیٰ کو کہا گیا، تو جناح مائل ہونا، جناح گناہ، ان کے تدخلو تم داخل ہو، تدخلو نہ تھا، ان نے آ کر نون کو گرا دیا، بیوتن گھروں میں، غیر نہیں، مسکونہ مسکونہ سکونت، رہائش جس میں کوئی آباد نہ ہو، غیر مسکونہ جس میں کوئی آباد نہ ہو، فیہا اس میں، متاع سامان، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، واو اور ما جو تکتمون تم چھپاتے ہو، فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کاتم یکتم سے، قل کہہ دیجئے، لی واسطے، المؤمنین ایمان والوں کے، یغضوا وہ نیچے رکھیں، غین دود اس کا روٹ ہے، غض یغض باب نصب ینصر ہے، نگاہوں کا جھک جانا، غض کہتے ہیں ایک پپوٹے کا دوسرے پپوٹے پر منطبق ہونا، نگاہوں کا جھک جانا، غض کمی کرنا، چاہے وہ نظر ہو یا صورت، کسی برتن میں کچھ کم کرنا،
قرآن پاک میں ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِک، آواز کو آہستہ کرو، نرم کرو، پست کرو. تو جھکانا، کم کرنا، گھٹانا، نیچا رکھنا. یغضوا وہ نیچے رکھیں، من سے ابصار بصر کی جمع، ہم اپنی اپنی آنکھیں، اپنی نگاہیں، گلاسز. واو اور یحفظوا وہ حفاظت کریں. اس میں لام میں امر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیحفظوا ہے کہ چاہیے کہ وہ حفاظت کریں. فروج عربی زبان بہت لطیف زبان ہے. تھوڑی سی بھی زبان پہ اگر کوئی ثقل ہو، بھاری پن ہو تو اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو وہ یحفظوا یہ خوبصورتی کے لیے ہے، ورنہ لی یحفظوا چاہیے وہ حفاظت کریں تو لام امر اس میں مقدرہ ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، انڈرسٹوڈ ہے. فروج فرج کی جمع، شرمگاہیں، پرائیویٹ پارٹس، ہم ان کے. فروج دو چیزوں کے درمیان شگاف کو، دیوار میں شگاف کو بھی کہا جاتا ہے، دونوں ٹانگوں کے درمیان کشادگی کو کہا جاتا ہے. تو شرمگاہیں ہم اپنی ذالکہ وہ، ازکا زیادہ پاکیزہ. زکاءن اور ذکوون کہتے ہیں پاک ہونا. زکا یزکو باب ناصر ینصر ہے، اور یہ افعل التفصیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ. لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ، خبیر باخبر، انفارمڈ، بما ساتھ اس کے جو یصنعون وہ بناتے ہیں. جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. صنعت کہتے ہیں درجہ بدرجہ، صنعت کے ساتھ بنانا. صنعت ہم بولتے ہیں، صناعت بولتے ہیں. تو یصنعون وہ بناتے ہیں. واو اور قل کہہ دو، لی واسطے. المؤمنات مؤمنہ کی جمع، ایمان والی عورتیں. یغضضن وہ نیچے رکھیں، من سے ابصار نگاہیں، ہن اپنی. واو اور یحفظن وہ حفاظت کریں. فروج شرمگاہیں، ہن اپنی. واو اور لا نہیں، یبدینا وہ ظاہر کریں. با دال واو اس کا روٹ ہے ابدا یبدی، ابدا باب افعال ہے، اور یہ جمع مذکر غائب فعل، یہ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب فعل مضارع معروف ہے. ڈسپلے کرنا، ظاہر کرنا. تو یبدینا نہ وہ ظاہر کریں، زینت آرائش، بناؤ سنگھار. ہن اپنی، الا مگر، ما جو ظہر ظاہر ہو جائے، کھل جائے، منہا اس سے. واو اور لیضربن ہے. واو نے پیچھے سے آ کے لام کو جزم دے دی، چاہیے کہ وہ ڈالیں. یہاں پہ ضربا وضع آ کے معنی میں ہے، یعنی رکھنا. یہ لیضربن فعل امر جمع مؤنث غائب ہے، جیسے یبدین جمع مؤنث غائب ہے تو لیضربن جمع مؤنث غائب. ضربت بیدی علی الحائط کہتے ہیں میں نے دیوار پہ ہاتھ رکھا. تو یہاں پہ ڈالنے کے، رکھنے کے معنوں میں ہے. سفر کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور مارنے کے معنوں میں بھی ضرب آتا ہے، اور بیان کرنے کے معنوں میں، اور یہاں پہ ڈالنے اور رکھنے کے معنوں میں آیا. ساتھ خمر اوڑھنیاں، اسکارفس. ہن اپنے، یہ خمار کی جمع خمر ہے. خمر، خمار، خمر شراب کو کہتے ہیں، خامیم رو اس کا روٹ ہے، خمر شراب کو. اور خمار جو عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور خمر بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. کہا جاتا ہے الخمر ما خامر العقل، کہ شراب جو عقل کو ڈھانپ لے، اور خمار سر کو ڈھانپتا ہے. خمار وہ کپڑا جس سے سر اور سینہ ڈھک جائے. تو خمر اوڑھنیاں، ہن اپنی، علا پر، جیوب جیب کی جمع سینے، گریبان. ہن اپنے. واو اور لا یبدینا نہ وہ ظاہر کریں، زینتا زینت، ہن اپنی. الا مگر، لی واسطے، بعولہ شوہر، ہسبینڈز. ہن اپنے، بعل کی جمع بعولہ ہے، ہسبینڈز. ہن اپنے، او یا آبائی فادر، آبا. ہن ان کے، یعنی ان عورتوں کے. آبا میں دادا، پر دادا، نانا، پر نانا، باپ سب آ جاتے ہیں، فادرز. او یا آبائی باپ، بعولہ شوہر. ہن ان عورتوں کے. تو آبائی بعولاتہن سسر، اس میں سسر کا باپ، دادا، پر دادا سب آ جاتے ہیں، اور اس میں داماد بھی آ جاتا ہے. او یا ابنائی بیٹے.
ہن ان کے یعنی بیٹوں سے مراد پوتے پڑپوتے نواسے سب آ جاتے ہیں. او یا ابنائی بیٹے بعولا شوہر ہن ان کے یعنی سوتیلے بیٹے پوتے اس میں شامل ہیں. اسٹیپ سنس. او یا اخوانی بھائی برادرز ہن ان کے اس میں حقیقی سوتیلے سب شامل ہیں. اینی خفی الی سب بھائی شامل ہیں. او یا بنی بیٹے اخوان بھائی ہن ان کے یعنی بھتیجے. او یا بنی بیٹے اخوات بہنیں ہن ان عورتوں کی یعنی بھانجے. اس میں دودھ شریک بھی شامل ہیں. او یا نسائی عورتیں ہن ان کی. او یا ما جو مالکت مالک ہوئے ایمانو دائیں ہاتھ ہن ان کے. مالکت ایمانو ہن سے مراد مملوک ہیں لونڈی اور غلام. او یا اوی تابعین او یا تابعین تابع رہنے والے غیر بغیر اولی والے الاربہ اربہ حاجت کو غرض کو سخت حاجت کو رغبت کو کہا جاتا ہے غرض والے. من سے الرجال رجل کی جمع مرد. او یا طفل بچہ لڑکا. الذین وہ جو لم نہیں یظہروا وہ واقف ہوئے. لم یظہروا یہ مضارع نفی جہد بلم ہے جو واقف نہیں ہوئے. علی پر عورات اورہ چھپی چیز کو کہتے ہیں اس کی جمع عورات ہے پوشیدہ باتیں. اورہ انسان کا مقام ستر جو آر سے مشتق ہے. مقام ستر کھلنے سے انسان آر محسوس کرتا ہے اس لیے اورہ کہا جاتا ہے. کپڑے یا مکان وغیرہ میں شگاف کو بھی اورہ کہتے ہیں کہ ان بیوتنا اورہ کھلے ہیں. تو اورات چھپے معاملے. النسائی عورتوں کے. واو اور لا نہیں یضربنا وہ ماریں بھی ساتھ ارجل رجل کی جمع پاؤں فیٹ ہن اپنے لی تاکہ یعلم جانا جائے. فعل مضارع مجہول ہے. ما جو یخفینا وہ چھپائے ہوئے ہیں من سے زینت زینت ornaments ہن ان عورتوں کے. واو اور توبو فعل امر ہے تم توبہ کرو. اللہ اللہ کی طرف جمیعاً سب ایوہ اے المؤمنون ایمان والے. لعل تاکہ کنتم تفلحون فلاح پاؤ. واو اور انکحوا تم نکاح کرو. الایاما یہ ایم کی جمع ہے سنگل پرسن. ایاما بے نکاح یعنی اس میں کنواریاں بیوائیں اور مطلقہ سب ہیں اور وہ مرد بھی جو غیر شادی شدہ ہیں جو بے زوج ہیں. تو ایاما بے نکاحوں کا. منکم تم میں سے. واو اور الصالحین صالح کی جمع الصالحون رائچیس. من سے الصالحین میں صلاحیت رکھنے والے ذمہ داری نبھانے والے. من سے عباد غلام. کم تمہارے. واو اور اما امتن کی جمع کنیزیں. کم تمہاری. ان اگر یکونو وہ ہوں فقراء فقیر کی جمع تنگ دست. یغنی غنی کرے گا ہم ان کو اللہ اللہ من سے فضلہ اپنا فضل باؤنٹی. واللہ اور اللہ واسع وسعت والا باؤنڈ لیس علیم علم والا اویئر. واو اور لیستعفف چاہیے کہ عفت اختیار کریں. استعفاف یہ باب استفعال ہے چاہیے کہ وہ عفت اختیار کریں پاکیزگی اختیار کریں. یہاں پہ ہم نے واسع پڑھا تو واسع اس کا مصدر سعتن ہے وسیع فضل والا. واسع وسیع فضل والا وسیع بخشش والا. یعفہ نفس میں ایسی حالت کا پیدا ہو جانا جس کے ذریعے وہ غلبہ شہوت سے محفوظ رہے. تھوڑی سی چیز پر قناعت کرنا یہ بھی عفت ہے جو بمنزلہ عفافت یعنی بچی کھچی چیز کے ہو. تو تھوڑی چیز پہ قناعت کرنے والا پاکیزگی اختیار کرنے والا عفت اختیار کرنے والا. تو ولیستعفف چاہیے کہ عفت اختیار کریں. الذین وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے نکاح نکاح حتیٰ یہاں تک کہ یغنیا غنی کر دے ہم ان کو اللہ اللہ من سے فضلہ اس کا فضل.
والذین اور جو لوگ یبتغون وہ چاہتے ہیں جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف الکتابہ مکاتبت مما اس سے جو ملکت مالک ہوئے ایمان دائیں ہاتھ کم تمہارے پھر ملکت ایمانکم تمہارے مملوک تمہارے غلام فاتو کاتبو تم مکاتبت کرو کاتبہ یکاتب مکاتبہ با مفعلہ ہے اور یہ فعل امر ہے کاتبو اس میں 3 کلمات ہیں فا الگ سے ہے حرف ہے کاتبو فعل امر ہے اور ہم اس میں ضمیر ہے اور مفعول ہے جب بھی فعل کے ساتھ اس میں ضمیر آئے گا تو مفعول بن کر آئے گا ہم 2 طریقوں سے دیکھتے ہیں علم الصرف اور علم النحو کے اکارڈنگ تو ہم ان سے ان اگر علم تم نے جانا فیہم ان میں خیرن خیر واو اور آتو تم دو ہم ان کو من سے مالی مال ویلتھ اللہ کا الذی وہ جو آتا اس نے دیا تم کو واو اور لا تکرہو تم مجبور مت کرو اکراہ کہتے ہیں جبر کرنا اور لا تکرہو فعل نہج ہے ڈونٹ کمپیل فتیات کنیزیں میڈز تمہاری فتات فتیات تو فتیات یہاں پہ ہے فتات کی جمع تو فتیات کنیزیں تمہاری فتن مذکر فتیہ اس کی جمع ہے اور فتات لونڈی اس کی جمع فتیات ہے تمہاری علا پر بغا بدکاری پروسٹیٹیوشن ان اگر اردنا وہ چاہیں تحسن تفاعل کے وزن پہ ہے یہ اس میں مصدر ہے اور باب کا نام بھی ہے تفاعل تحسن پاک دامن رہنا خاص صاد نون اس کا روٹ ہے حسن قلعے کو کہتے ہیں قید میں رہنا پاک دامن رہنا اسی سے محسنات ہے پرہیزگاری لی تاکہ تب تک تم چاہو عرض سامان الحیاتی زندگی الدنیا دنیا کا واو اور من جو یکرہ مجبور کرے ہن ان کو فات تو انا بے شک اللہ من سے بعد ایک روح یہ افعال کے وزن پہ ہے مجبوری کمپلشن ہن ان کی غفور معاف کرنے والا فارگیونگ رحیم رحم کرنے والا وَلَقَدْ اور البتہ بے شک انزلنا ہم نے نازل کی الیکم تمہاری طرف آیات آیہ کی جمع آیات مبینات مبینہ کی جمع واضح کرنے والی روشن اور مثلاً ایگزامپل بیان من سے الذین وہ لوگ خلو جو گزرے پاسٹ اوے من سے قبل پہلے تمہارے واو اور موعظہ نصیحت لی واسطے المتقین متقی کی جمع پایس اب تشریح کر لیتے ہیں آیت نمبر 27 سے پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو خطاب کر رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو رضا لے لو یہاں پہ تستأذنو کے میننگ میں ہے کہ یہاں تک کہ تم اجازت لے لو وتسلموا علی اہلہا اور اس کے گھر والوں پہ سلام نہ بھیج لو تب تک داخل نہ ہو پہلے اپنا تعارف کراؤ ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے لعلکم تذکرون توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے دیکھیں یہ سب احکام اللہ تعالیٰ کے ہم سب کے فائدے کے ہیں اب اللہ تعالیٰ ایک چیز سے منع کرتے ہیں معاشرتی احکام دیتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ پاکیزہ ہو کہ الطہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے تو جذبات میں جسم میں روح میں ہر چیز میں پاکیزگی ہو تو یہ حکم بہت خوبصورت حکم ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جامع حکم دے دیا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا اور کہا جو زنا کے مواقع پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان سے دور رہو الا یعلم من خلق کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں بے پناہ کشش رکھی کہا زین للناس حب الشہوات من النساء تو اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھ دی اور اللہ تعالیٰ نے ہر وہ حکم دیا
کہ اس جذبے کو، اس انسٹنکٹ کو، اس جنسی جذبے کو ڈسپلن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام دیے کہ گھر کی چار دیواری، گھر کی پرائیویسی کا تحفظ ہو۔ اللہ نے سطر کے، پردے کے، نگاہیں نیچی رکھنے کی ہدایات دیں اور کہا کہ ایسی مجالس ہوں، ایسی محافل ہوں جو کہ جن میں مکس گیدرنگ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو طور طریقے بتائے، قانون استئذان دیا کہ گھر میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ایٹیکیٹس کیا ہیں، تمیز کیا ہے، کہ معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر ہے، ابتدا گھروں سے ہوتی ہے۔ تو اسلامی کلچر کے خد و خال کا گھروں سے آغاز کیا گیا۔ کلچر کے حساب سے گھر بنتے ہیں، کلچر کا تعلق جذبات سے ہے۔ گھر بھی باحیا ہوتے ہیں، گھر بھی باحیا ہونے چاہیے، بے حیائی نہ ہو۔ قانون کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تقوی امپلیمنٹ کرائے گا۔ گھر معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے۔ تو فرمایا کہ السلام قبل الکلام، سب سے پہلے سلام کرو، چاہے فون پہ کرو تو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اپنا تعارف کراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی، آپ کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر آپ کی ادا، ہر آپ کا طریقہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ جب آپ کہیں جاتے تو ہٹ کر دروازے سے کھڑے ہوتے تاکہ کسی کی پرائیویسی وائلیٹ نہ ہو، تو کہا نگاہ نہیں ڈالنی۔ تو یہ وہ پروٹوکول ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں جو آپ نے بتائے کہ ایک سویلائزڈ، ایک ریفائنڈ، ایک باادب، ایک تمیزدار معاشرہ ہو اور انسان بھی ایسے ہوں۔ اجازت لے کر جانا یہ قرآن پاک کے واجبات میں سے ہے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اس میں اگر کوئی چینج کرے گا یا اس میں سستی کرے گا تو قرآن پاک کا انکار کرے گا۔ رب نے آرڈر کر دیا تو اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اب اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ تو کہا کہ کسی کے گھر بغیر اجازت نہ جاؤ، یہ حقوق العباد کی نگرانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دوسروں کے گھروں میں ایسے نہیں گھس جاؤ، پہلے بیل دو، آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 3 بار اونچا اونچا کہو تاکہ وہ تم سے مانوس ہو جائیں، پھر اپنا تعارف کراؤ اور جاؤ ایسے وقت جب صاحب خانہ کو ناگوار نہ ہو۔ تو کہا کہ وہ انس محسوس کریں، وہ راضی ہوں۔ ایک شخص نے عالی جو کہا نہیں یہ استئذان کا طریقہ نہیں، جب بھی کسی کے گھر جاؤ پہلے السلام علیکم کہو، پھر کہو ادخلوا۔ فرمایا لا تأذنوا لمن لم یبدأ بالسلام، اس شخص کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دو جو سلام سے ابتدا نہیں کرتا۔ یہ ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ معاشرتی زندگی کی اصلاح کرو۔ گھر رہنے کے لیے ہے، یہ فطری ضرورت ہے۔ مسکن کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ انسان سکون پائے، جہاں ٹھہرے، اور بیت کہتے ہیں بات یبیتو، جہاں پہ رات گزارنا ہو۔ تو انسان اپنے گھر میں سکون پاتا ہے، راحت پاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھروں کا مقصد کیا ہے؟ سکون، دوسروں کی مداخلت نہ ہو، پرائیویسی ہو، پیس ہو۔ اللہ تعالیٰ پیس چاہتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، گھروں میں، دلوں میں، معاشرے میں، ملک میں، محلے میں، شہر میں سکون انسان کی ضرورت ہے۔ عبادات میں بھی سکون ہو، خشوع ہو، ہر چیز، عبادات ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، ہر چیز پرسکون طریقے سے ہو اور فواحش کا انسداد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نوک کرنے کے بعد کہو آنا آنا آنا، میں فقریہا، اس کو ناپسند کیا کہ جب بھی نوک کرو کوئی تمہارا نام پوچھے تو اپنا نام بتاؤ، یہ نہ کہو کہ آنا۔ تو دیکھیں آج تو اتنی ترقی ہو گئی کہ انٹروڈکشن کارڈ بھیج دیں، یا پھر اگر فون کر رہے ہیں تو پہلے اپنا تعارف کرائیں۔
حضرت سعد بن عبادہ نے پوچھا کہ والدہ کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت لوں؟ میں ایسے گھر میں رہتا ہوں جہاں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی لو۔ عورتیں، محرم، نامحرم سب اجازت لے کر آئیں۔ کہا شوہر بھی اجازت لے کر اعلان کر کے داخل ہو۔ اگر رات کو سفر کر کے واپس آئے تو پہلے اطلاع دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھنکھار کر باخبر کرتے۔ کبھی بھی اسلام سپاہی کی، جاسوسی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ماڈرن ہے، براڈ مائنڈڈ ہے، لبرل ہے۔ دیکھیں، بن بلایا مہمان راحت کے بجائے کوفت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو گے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو وہاں پہ داخل مت ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجعوا، اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ، فارجعوا، تو لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے، اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ آپ فرمایا کہ اگر کہیں جاتے ہو اور وہاں پہ کوئی نہیں ہے تو اس گھر میں داخل نہ ہو بغیر اجازت کے۔ تو کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کسی کا سکون تباہ نہیں کرنا، کوئی انٹرپشن ایسی نہ کرو، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرو۔ اگر کوئی ایسی کیفیت میں ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ لوٹ جاؤ تو واپس چلے جاؤ، پرائیویسی وائلیٹ نہیں کرنی۔ ایک صحابی تمنا کرتے تھے کسی کے گھر جا کر 3 بار سلام کرتے اور کہتے کاش مجھے وہ کہہ دیں کہ فرجعوا، لوٹ جاؤ، تو قرآن پاک کی اس آیت پہ عمل کر کے میں ثواب حاصل کروں۔ صحابہ کرام جب کوئی آیت سنتے تو جب تک اس کو امپلیمنٹ، اس کو پریکٹس نہیں کرتے تھے تب تک وہ اور آیت نہیں پڑھتے تھے، تو سراپا آیت بنتے، سراپا قرآن بنتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لزورک علیک حقا، تیرے مہمان کا، وزیٹر کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو دیکھیں 2 بنیادی حقوق ہیں کہ اپنا تعارف بھی تم کراؤ اور گھر والے کا تعارف بھی حاصل کرو۔ یہ آداب ہمیں سکھائے گئے، آج ہم ان کو چھوڑ کر مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اکیلی عورت کے گھر میں اگر کوئی مرد آ گیا، اب اس نے پوچھا میں آ جاؤں، تو عورت کو کہنا چاہیے آپ چلے جائیے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ کہا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ لیس علیکم جناح، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور نہ ہی تمہارے لیے فائدے کی چیز ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک قانون بنا دیا کہ قانون کی روح دیکھیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی نہیں ہے تو اب تم وہاں پہ داخل ہوتے ہو تو اب بغیر سلام کے، بغیر اجازت کے تم داخل ہو سکتے ہو، لیکن سلام کرو گے تو وہاں وہ جگہ، وہاں امن آئے گا، وہاں پہ سلامتی آئے گی۔ تو کہا کہ وہاں پہ اب جیسے کوئی ایسی جگہ ہے، جیسے کوئی گودام ہے، کوئی اسٹور ہے، کوئی ہوٹل ہے، تو وہاں جا کے نوک تو نہیں کریں گے، تو وہاں جا کے اندر ایسے ہی بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ کوئی اسکول ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی ہوٹل ہے، کوئی پبلک پلیس ہے جہاں پہ کوئی نہیں رہتا، تو وہاں پہ اب کوئی انسان پہلے نوک کرے گا، اجازت لے گا۔ تو دین ہمارا پریکٹیکل دین ہے، یہ خوبصورت دین ہے۔ وہاں پہ کوئی انسان کہے کہ اس آیت کو لے کر چلنا ہے تو یہاں پہ عقل کو استعمال کرنا ہے۔ کہا اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آگے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، یہ حکم ہے، یہ امر ہے،
ذہنی سکون کے لیے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، ناجائز سے بچیں، لسٹ والی نگاہوں سے بچا کر اپنے آپ کو رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، بری نگاہ نہ ڈالیں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، نظروں کی حفاظت کرنا ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ حدیں پامال نہ ہوں، ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہا کہ ناجائز سے بچو، لسٹ سے بچو، بری نگاہ سے بچو، زنا سے بچو، لواطت سے بچو، نظروں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مرد اور عورتوں سے الگ الگ خطاب کیا، فرمایا کہ اللہ کی چراگاہ کیا ہے، کہ اللہ کی چراگاہ حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا، اس کو ایکسپیرینس کریں، بہترین اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو ایسا تو نہیں کہ کوئی انسان گاڑی چلا رہا ہو اور پھر اپنی نگاہیں نیچی کرے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی پہ نگاہ پڑے تو پہلی نگاہ تو جائز ہے، لیکن دوسری بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھے، چاہے وہ محرم بھی ہو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کو آوارہ نہ ہونے دیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب دیکھیں کچھ احکامات وہ ہیں جو مردوں سے زیادہ ہیں کہ ایسی آرائش نہ کریں، الا ما ظہر منہا مگر جو خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، الا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے شوہروں کے لیے جو پردے سے یہ مستثنیٰ ہیں، او آبائہن یا اپنے باپوں کے لیے، او آبائی بعولتہن یا سسر اور ان کے باپ دادا پردادے، او ابنائہن یا ان کے اپنے بیٹے پوتے پڑپوتے نواسے، او ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہر کے بیٹے سوتیلے بیٹے پوتے، او اخوانہن یا بھائی حقیقی سوتیلے، اینی خفی الی، او بنی اخواتہن یا بھتیجے، او بنی اخواتہن یا بھانجے، او نسائہن یا اپنے میل جول کی عورتیں، جو اور ایسی عورتوں سے بھی پردہ ہے جو پروسٹیٹیوٹ ہوں، او ما ملکت ایمانہن یا اپنے مملوک زیر دست لونڈیاں غلام، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا وہ مرد جو حاجت رکھنے والے نہ ہوں، جن میں جنسی جذبات اور خواہشات نہ ہوں، وہ ان سے عاری ہوں، جسمانی جن میں اہلیت نہ ہو، جن کو اس سے کوئی حاجت غرض یا رغبت نہ ہو، او الطفل الذین یا وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء جو پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، جن میں ابھی جنسی شعور بیدار نہیں ہوا۔ تو دیکھیں وہ مرد جو بے وقوف ہیں یا نامرد ہیں یا خسی ہیں یا سیدھے سادے بدھو ہیں، یا وہ مرد جن کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو، اب اس کو کہا جاتا ہے جو صرف روٹی چاہتا ہو، تو کہا ان سے پردہ نہیں ہوگا، جن میں نکاح کی طلب ہی نہیں، خواہش ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ بچے جو عورتوں کے صنفی اعضاء سے مطلع ہی نہیں، ولا یضربن بارجلہن اور اپنے پاؤں مت ماریں، ایسی چال نہ چلیں کہ کلیجے ہلیں، لوگ متوجہ ہوں، لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ جو زینت انہوں نے
بنیں کہ زینت سے دور ہو جائیں، کہا کہ ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کی زینت حرام نہیں۔ تو کسی بھی محفل میں جائیں، مکس گیدرنگ نہ ہو، سیگریگیشن ہو۔ دیور کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا الحمو الموت، یہ دیور تو موت ہے۔ تو جب ایک گھر میں رہیں گے تو دیور سے دور ہو کر رہنا ہے اور پردہ کرنا ہے۔ نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ تو بہرحال یہ تمام احکام ہم سب کے فائدے کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، ایمان کے منافی ہے زنا کرنا۔ انسان کے حلیے اور رویے میں تضاد نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری پر حساب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھے آپ نے کہا اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، کہا اگر تم وہاں پہ بیٹھو تو راستوں کو ان کا حق دو۔ کہا ان کا حق یہ ہے غض البصر، نگاہیں نیچی رکھو، وکف الاذی ورد السلام، کسی کو ایذا مت دو اور سلام کا جواب دو، اور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ علم اور حیا عورت کی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایلیویٹ کیا، اس کو ڈی گریڈ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ میں نے کسی انصاری عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکی دیکھ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس کو پریشان کرو، کیونکہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں خرابی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تنظر الی فاخذ میت وحی، کہ چاہے کوئی انسان مردہ ہو یا زندہ اس کی ران کو مت دیکھو۔ کہ عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتہ، کہ مرد کا جو عورہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، تو نگاہ مین گیٹ ہے۔ ڈیڈ باڈی کو بھی آپ نہیں دیکھ سکتے، اس پہ موٹا کپڑا ڈال لیں۔ اب خواتین کے احکامات کے دو پہلو ہیں، ایک ستر ہے، ایک حجاب ہے۔ یہاں پہ خمر کی بات ہوئی، خمر سکاف، اوڑھنی، دوپٹہ، اور جلباب کی بات ہوئی، وہ بڑی چادر، یہ دونوں لازمی حصہ ہیں۔ گھر میں دوپٹہ ہوگا اور گھر سے باہر چادریں ہوں گی۔ اب جیسے ہی یہ حکم آیا تو صحابیات نے اپنی بیلٹس کھول کر دوپٹے بنا لیے۔ اچھا، عرب جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ دوپٹہ تو پہنتے تھے، سر پہ ڈالتے تھے، کیونکہ خمار کا مقصد ہی یہی ہے کہ سر کو ڈھانپنا، لیکن سینے کو نہیں ڈھانپتے تھے۔ تو کہا خمار سے سینہ بھی ڈھانپو، سر پہ تو ہوگا۔ اب اس کو یاد رکھیے، خمار کا مقصد سر اور سینہ ڈھانپنا ہے۔ جالی کا دوپٹہ نہ ہو، بہت باریک دوپٹہ نہ ہو، دوپٹہ موٹے کپڑے کا ہو۔ تو عورتوں نے جیسے ہی سنا، انہوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے سے اپنے دوپٹے بنائے۔ آپ نے فرمایا کہ رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا یدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا، بہت سی اس دنیا میں پہننے والی جو باریک لباس پہنیں گی، ٹرانسپیرنٹ پہنیں گی، وہ روز محشر ننگی ہوں گی۔ جو دوسروں کو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ تو عورت کی زینت حیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا علی لا تتبع نظرة نظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔ تو گھر میں بدن کا کون سا حصہ ایکسپوز کرنا ہے، کن حالات میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ حجاب کا تعلق گھر سے باہر ہے کہ کس طرح سے نکلے گی۔ حجاب کے متعلق جو احکامات ہیں وہ سورت احزاب میں ہیں۔ زینت منع نہیں، لیکن بے جا نمائش منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت کے بارے میں ہی بتا دیا کہ أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، وہ جو زیورات کا جس کو شوق ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تو عرب کے لوگ، مرد عورتیں چادریں پہنتے تھے،
یہ مرد کی شان تھی کہ وہ چادر پہن کر نکلتا تھا، اور اگر کوئی چادر کو گھسیٹتا تو اس کا مطلب بے عزت کرنا ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر ہے۔ بہرحال مدینہ منورہ میں ایک یونیسیکس، ایک مخنث تھا، آپ نے فرمایا کہ اس سے پردہ کرو، کیونکہ وہ مردوں میں رہتا ہے تو عورتیں پردہ کریں گی۔ آپ نے گھروں میں آنے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ عورتوں کے احوال مردوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے منع کیا کہ ران کے اوپر کوئی عورت کسی عورت کو نہ دکھائے، اور ملنے کے وقت اتنا زیادہ چمٹے نہیں عورت سے، اور ایک بستر میں اکٹھی نہ سوئیں۔ دیکھیں فرمائے کہ زینت کیا ہے؟ کپڑے، میک اپ، جیولری عورت کی انسٹنکٹ میں ہے، یہ اس سے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتی ہے۔ فرمایا النظر سہام من سہام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبہ۔ آپ نے فرمایا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو میرے خوف سے اس کو چھوڑ دے تو میں ایمان میں اس کو بدل دوں گا، وہ اپنے دل میں اس ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ یہاں پہ سلیو کی بات ہوئی، سرونٹ کی بات نہیں ہے۔ تو ان آیات میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں، یہ آیات قطعی ہیں، محکم ہیں۔ یہ سسٹم بنے گا تو دین آسان ہو جائے گا۔ حضرت فضل کے بارے میں ہے کہ وہ احرام والی عورت کو دیکھ رہے تھے، آپ نے ان کا منہ پھیر دیا۔ یہ آپ کی احادیث سے، آپ کی پریکٹسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے احکام کس طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کہ قرآن پاک تھیوری ہے، آپ نے اس کو پریکٹیکل میں ڈھال کے ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنایا۔ تو فرمایا آگے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو اکیلے ہوں، جو کنوارے ہوں، ان کا نکاح کرا دو، نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کا بھی نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ محتاج ہوں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بڑی فسعت والا اور علیم ہے، اللہ مدد کرے گا۔ نکاح کے بعد تنگ دستی کو اللہ فراخی میں بدل دے گا۔ اور کہا کہ فطری جذبات کی تسکین کے لیے کیا کریں، تو ان کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ جو مال و اسباب کے لحاظ سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتے، حتیٰ کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ ان کے لیے مواقع پیدا کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو مکاتبت کی درخواست کریں تمہارے مملوکوں میں سے، فَكَاتِبُوهُمْ، تو ان سے مکاتبت کر لو، إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، صدق ہے، امانت ہے۔ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم ان کو اللہ کے مال سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ مال کا اصل مالک اللہ ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں اس کا مالک بنایا۔ جب بھی اللہ کے لیے دو تو سمجھو کہ اللہ کے بینک میں ڈپازٹ ہو رہا ہے، اور جس کو دے رہے ہو وہ کیشیئر ہے، اور وہ آگے تمہیں اللہ کے بینک سے وہ مال ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر تمہیں عطا کرے گا۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو۔ ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ پرہیزگاری چاہیں۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیاوی فائدوں کی خاطر ایسا کرو، تاکہ تم دنیاوی فائدے چاہو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان کو مجبور کرے گا، جو ان کو پروسٹیٹیوٹ بنائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی یہ روشن آیات آپ کے پاس بھیج دی ہیں، تمہارے پاس بھیج دی ہیں۔
شروع سے یہاں تک کی آیات۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثال ان لوگوں کے لیے جو تم سے پہلے گزر چکے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ نصیحتیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت احکام دیے اور فرمایا کہ تمہارے حلیے اور تمہارے رویے میں تضاد نہ ہو۔ فینٹاسائز مت کرو، ما یصنعون سے مراد کہ ذہن میں ایک چیز بنا کر اور اس سے مزے حاصل کرنا۔ قانون اللہ کا ہے، یہ سب کو فالو کرنا ہے، تو انسان کی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی اگر اس کو امپلیمنٹ کرے گا۔ تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس دنیا میں بھی وہ بے خوف ہوگا اور آگے جا کر اللہ اس کا اجر عظیم عطا کریں گے۔ سب کو قانون فالو کرنا ہے، تو ایسا نہیں کہ پسینے کا بہانہ کر کے انسان پردے سے دور ہو جائے، چاہے کوئی کنوینسڈ ہو یا نہ ہو، اللہ کا حکم ہے اور کرنا ہے۔ تو اتتخذون ہزوا، آج یہ جو پردہ ہے یہ ایسا ہی بن گیا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کہا کہ بوڑھے کا جسم بوڑھا ہوتا ہے، دماغ نہیں۔ اب یہاں پہ زینت کی بات ہوئی، تو ایسی زینت جیسے عورت کے ہاتھ پہ مہندی لگی ہے، یا اس نے انگوٹھیاں پہنی ہیں، یا اس کی ہائٹ نظر آ رہی ہے، تو کہا اتنی زینت ظاہر ہوتی ہے اور تم ظاہر کر سکتے ہو جب تم باہر جاتے ہو۔ انبیاء کرام کی 4 سنتیں ہیں: حیا، خوشبو، مسواک اور نکاح۔ کہا کہ بہترین انسان اپنی بہترین پروٹیکشن کر سکتا ہے اگر وہ شادی شدہ زندگی بسر کرتا ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ بے نکاحوں کا نکاح کرا دو، فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ کلمہ گو نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے 3 کاموں میں دیر مت کرو: فرض نماز میں، نماز جنازہ میں، اور بیوہ عورت اگر اس کا کفو مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کرا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بغیر کی زندگی کو ناپسند فرمایا، یہ تبتل، بغیر نکاح کی زندگی کو ناپسند فرمایا۔ لیکن ہر چیز میں ایکسیپشن ہے کہ اگر حالات موافق نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا شادی سے آنکھوں اور شرم گاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور حرام کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو مختلف حالات میں مختلف احکام ہیں، کہیں پہ نکاح واجب ہے، کہیں پہ سنت ہے اور کہیں پہ منع ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بیماری ٹرانسفر ہو۔ اگر کسی کی طبیعت میں شدت ہے، ظلم ہے، یا اس کے پاس پیسہ نہیں، وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو نکاح منع ہے۔ حضرت امام بخاری کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا، ان کے حالات نہیں تھے، ان کو موقع ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ 16 سال کی عمر میں نکلے، 16 سال سفر میں رہے، اور ایک ایک حدیث طیبہ کو جب لیتے پہلے غسل کرتے، تو اتنا ہائی وہ ایمبیشیس تھے، ہائی ان کا ایسپیریشن تھا، تو ان کے لیے اس شادی کے لیے وقت ہی نہیں نکلا۔ تو اتنا عرصہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لے کر چلے اور ان کے لیے وقت ہی نہیں نکلا، تو کچھ عرصے کے بعد ان کو موت آ گئی۔ تو یہ ایکسیپشنل صورتیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر نکاح کے لیے کچھ نہ ہو تو روزے رکھو، کہ روزہ شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈھال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص اللہ ضرور مدد فرماتا ہے: نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے کرے، مکاتب غلام، اور نمبر 3 مجاہد۔ آپ نے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ اغض للبصر و احسن للفرج، کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سائنس بھی بتائی، شریعت بھی بتائی۔
تو آج کے دور کا جو مردوں کا جہاد ہے سود سے بچنا، اور عورت کا جہاد پردہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے باڈی لینگویج بھی یہاں پہ سکھا دی کہ کس طریقے سے عورت کی چال ہو۔ معراج کے موقع پہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک کنویں سے بو آ رہی تھی، چیخنے کی آواز تھی، تو کہا کہ یہ بدکاری کرنے والی اور زینت و آرائش کرنے والی لوگوں کو مائل کرنے والے مرد اور عورت ہیں، وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ سب احکام تقوی کے اہتمامات ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے احکامات میں فرق ہے۔ اب ضرورتاً دیکھ سکتے ہیں لیکن خاص نگاہ سے منع کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ گھر کا کوئی ڈرائیور ہے، کوئی ملازم ہے، یا آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، اتنا قد بصر ہو کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایسا نہیں، تو خاص نگاہ ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا اور لسٹ کی نگاہ سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں، اللہ نے صحت دی، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے آزاد دیے، تو سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق سپینڈ کرو۔ تو فرمایا زِنَ العینین النظر، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا۔ زینت اب دو طرح کی ہے، ایک حسی، ایک بناوٹی اور مصنوعی، یعنی ایک خلقی ہے، فطری ہے کہ کوئی حسین ہے، اور ایک مخفی ہے۔ تو خوشبو مخفی زینت ہے، کہا پھیلنے والی خوشبو نہ ہو، یہ فتنے کا باعث ہے۔ آگے ہم نے لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں پڑھا، تو یہ لونڈی اور غلام آمدنی کا، انکم کا ذریعہ تھے۔ یہ انسان جو تھے، لونڈیاں اور غلام یہ جانوروں کی طرح ہوتے تھے، اور جس کے پاس جتنے زیادہ غلام ہوتے تو یہ سٹیٹس سمبل تھا۔ عرب میں کسی شخص کی دولت کا معیار اس کے غلام زیادہ ہونا تھا۔ اسلام نے اس طریقے کو ناپسند کیا، ان کی آزادی کے کئی طریقے بتائے کہ کانٹریکٹ کر لو، تو مکاتبت کیا ہے کہ غلام کا مالک سے معاہدہ ہو کہ وہ رقم دے کر آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام بتاتا ہے کہ کیسے غلام پیسہ دے کر اپنی آزادی کو خریدے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک سٹیٹس سمبل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی غلام کو عبد یا امتن نہ کہے، بلکہ فتن یا فتح کہے۔ اسلام غلامی کے شعبے میں ریفارمیشن، اصلاح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہوں کے کفارے کے لیے غلام آزاد کرو، فی سبیل اللہ آزاد کرو، ان سے مکاتبت کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 غلام آزاد کیے، حضرت عائشہ نے 67 کیے، حضرت عبداللہ بن عمر نے 1000، حضرت عباس نے 70، عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ اتنے آزاد کیے کہ بعد میں غلام ناپید ہو گئے۔ دیکھیں زکوٰۃ کے مصارف میں سے بھی ہے کہ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانا۔ تو یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کی۔ فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرو، اور فرمایا کہ ان کے زنا سے کمائی ہوئی آمدنی حرام ہے۔ تو ایسا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے کہ وہ لونڈیوں سے بدکاری کراتا تھا، ان کو پروسٹیٹیوٹ بناتا۔ یہ عرب جاہلیت کا طریقہ تھا، وہ بدکاری کرا کے مال کھاتے تھے۔ یہ قحبہ گری ہے، کہا ان کو قحبہ گری پہ مجبور نہ کرو۔ تو اگر کوئی عورت اس کو مجبور کیا گیا اور کہا کہ میری امت میں سے کوئی بھی کام جو جبر سے کرایا جائے گا وہ خطا ہے، وہ نسیان ہے، وہ معاف ہے۔ اگر کوئی کسی کو مجبور کیا جاتا ہے تو اب اس پہ گناہ نہیں ہوگا، مجبور کرنے والے پہ، اس پیشہ کرانے والے پہ گناہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ آراستہ پیراستہ ہو کر نامحرموں میں چلنے والی عورت مجسمے تاریکی ہوگی، وہ نور سے محروم ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی روشن آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔
اچھا، میں نے پچھلے رکوع میں کہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے لونڈی سے کہا کہ زانیہ. دیکھیں کہ انسان ہے یہ سلپ ہو جاتی ہے، ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے، اور کبھی ہم تھوڑا غلط بول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو ہم غلط بولتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ہے کہ کسی شخص نے اپنی لونڈی کو کہا کہ زانیہ ادھر آ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا میں حد نہ لگائی گئی تو آخرت میں ضرور لگائی جائے گی. تو میرے زبان سے نکلا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو زانیہ کہا تھا، انہوں نے نہیں کہا، کسی اور شخص نے کہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے کلمات مت بولا کرو. تو کسی کو اس طرح کے کلمات بولنا، الفاظ بولنا، تو اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنانا چاہتا ہے اور صراط مستقیم پہ قدم جما کر ہم سب کی منزل مراد پہ پہنچانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے، اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. اور جو ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.